اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بشر من ذلک، اس سے بھی بدتر، مثوبۃ عند اللہ، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، یعنی وہ لوگ جو اس سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، من لعنہ اللہ، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، فغضب علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا، القردۃ، لوگوں کو بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جس نے پرستش کی کس کی، شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ برے ہیں کس کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، واضل عن سواء السبیل، اور بٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکلے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سو کو، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، کہ وہ دوڑتے ہیں، دوڑ کر شامل ہوتے ہیں کس میں، فی الاثم، گناہ میں، والعدوان، زیادتی میں، ظلم میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں، اور کس کی طرف، حرام کھانے کی طرف، لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کو الربانیون، ان کے درویش لوگ، ان کے مشائخ، والاحبار، اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کو کس بات سے، جھوٹی باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو وہ کرتے تھے وہ کیا ہے، برا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سو کو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان میں سارے ایسے نہیں تھے، ان میں سارے ایسے نہیں ہیں، البتہ ان میں اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو کیا کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیر کے کاموں میں کیا کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، تو جس چیز کو وہ زیادہ استعمال کرتا ہے وہی اس کی کیا بن جاتی ہے، طبیعت بن جاتی ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گناہوں کا عادی ہو تو گناہ اس کی کیا بن جاتے ہیں، طبیعت بن جاتے ہیں، عادت بن جاتے ہیں، اور جو نیکی کے راستے پر چلے گا تو نیکی اور خیر کے کام اس کی کیا بن جاتے ہیں، طبیعت اور عادت بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو تعبیرات استعمال کی گئی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خرابیوں کو بیان کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مشائخ، ان کے علماء کی خرابیوں کو بیان کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لبئس ما کانوا یصنعون، تو عمل یا فعل کہتے ہیں کہ وہ کام جو کس کے ساتھ ہو، قصد و اختیار کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو، اور صنع کہتے ہیں کہ وہ کام جس میں قصد و اختیار کے ساتھ ساتھ
اس پر مداومت بھی ہو، یعنی اس کو بار بار کیا جائے۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل علم ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ معاشرے میں کوئی برائی دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں اور وہ اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں تو وہ لوگوں کو کیا کریں؟ اس سے روکیں۔ عظیمت کا درجہ یہ تو یہ ہے کہ اگر وہ روکنے کی قدرت نہیں بھی رکھتے پھر بھی اس کی کیا کریں؟ مذمت کریں، ٹھیک ہے؟ وگرنہ اس میں جو استحباب کا وہ صورت اس میں یہی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہوں، جو بگاڑ ہوں، ان پر لوگوں کو کیا کریں؟ متنبع کریں، باخبر کریں۔ یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس میں البتہ علماء نے فرق کیا ہے کہ اس صورت میں جب کہ ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کو کیا پہنچے گا، کوئی نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر ان پر ضروری نہیں ہے۔ اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر ان کو چاہے کہ وہ معاشرے کی جو خرابیاں، جو بگاڑ ہیں، ان پر لوگوں کو کیا کریں؟ متنبع کریں۔ اور اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو پھر بھی عزیمت کا درجہ یہی ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے فرض کو پورا کریں۔ جیسے پیچھے جو صفات بیان کی گئی تھی ان میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اس میں اسی طرح اشارہ۔ تو اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بہت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہو تو جو لوگ اس کو برائی بھی نہ سمجھیں، اگر وہ اس برائی کا حصہ نہیں بنے لیکن وہ اس برائی کو برائی بھی نہ سمجھیں اور لوگوں کو اس فعل پر راضی ہوں تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ کیا ہوں گے؟ اسی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ اب جس وقت یہود کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فراوانیاں دے رکھی تھی، جب ان پر کچھ تنگی ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں شروع کر دی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہو گیا؟ بندھا ہوا ہے۔ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی کنایہ کس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنا ہاتھ روک لیا۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ کیا کیے گئے؟ بندھے ہوئے ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس کے سبب جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کیا ہے؟ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا۔ یہاں ہاتھوں سے مراد کیا؟ اللہ کی عطا۔ متقدمین کا اسلوب تو اس قسم کی آیات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان پر جیسے جو بھی مراد ہے اللہ کی اسی طرح ان پر ایمان لانا واجب ہے، البتہ کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو پھر متاخرین نے ان کے دور میں جب عقلی استدلال شروع ہو گئے تو انہوں نے لوگوں اس بات کے اندیشے سے کہ کہیں لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، پھر انہوں نے اس کے مختلف تعویلات کرتے ہیں، متشابہات، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اداؤ سے یہاں مراد کی اللہ تعالیٰ کی عطا مراد۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے کثیرًا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزل الیک من ربک، اس چیز سے جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، طغیانا و کفرا، یعنی اس چیز کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگوں کے کس میں؟ سرکشی میں اور کفر میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔
تو یہاں بھی کثیرن کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سارے لوگوں کو نہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہوا کہ اس چیز سے ان کی نفرت میں، ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت، نفرت، والبغضاء، بغض، دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی وہ کیا کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں آگ، کس کے لیے، جنگ کے لیے، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی انہوں نے آگ بھڑکائی کس کے لیے، جنگ کے لیے، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں کس چیز کی، فساد کی۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فساد مچانے والوں کو۔ تو کلما اوقدوا نارا للحرب، اس میں اشارہ ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے برعکس، یعنی جس حالت پر ہیں اس کے برعکس اگر اہل کتاب کیا کرتے، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور کیا کریں، تقوی اختیار کریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی سیئات، ان کی خطاؤں کو کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ ولادخلناہم جنات النعیم، اور داخل کریں گے ان کو کس میں، نعمتوں کے باغات میں۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ قائم ہو جائیں کس پر، اگر انہوں نے قائم کیا کس کو، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ یہاں پر تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام کو اپنی عملی زندگیوں میں کیا کریں، نافذ کریں۔ ٹھیک ہے، اقامت سے مراد کیا ہے کہ ان کے احکام پر عمل کرنا، ان کے احکام پر کیا کرنا، عمل کرنا، ان کو تسلیم کرنا۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے پروردگار کی جانب سے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی ان کو اوپر سے بھی رزق دیا جاتا اور زمین سے بھی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت کیا ہے، مقتصدہ، یعنی اعتدال پر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر کیا کر رہے ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ان میں سے وہ کیا ہے، اعتدال پر ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں، برے عمل کرنے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل کا صرف نام ذکر کیا گیا، اور یہاں یوں نہیں، اور اس تعبیر کو چھوڑ کر وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ، اور یہ مختصر تعبیر تھی، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف ان کے پروردگار کی جانب سے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس کی طرف کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تو اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی معاملے میں جس میں کوئی قرآنی حکم موجود نہ ہو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرمائے، تو وہ بھی کس کے حکم میں ہوگا، وہی کے حکم میں، وہ بھی کیا ہے، واجب الاتباع، بھی کیا ہے، واجب الاتباع۔ تو اس کی تفسیر سے مراد کیا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، تو اس میں قرآن مجید بھی داخل ہے اور احادیث بھی، قرآن مجید بھی داخل ہیں اور احادیث، جیسے جیسے مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز، اور اسی کے مثل ایک اور چیز، تو اس سے مراد کیا ہے، حدیث مراد۔ تو جس طرح قرآن مجید کیا ہے، واجب الاتباع ہے، اسی طرح
حدیث بھی کیا ہے؟ واجب الاتباع۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احکام کی 3 قسمیں۔ ایک قسم کے احکام تو وہ ہیں جو کس میں؟ قرآن مجید میں آ گئے، اور دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کا علم ہمیں احادیث سے ہوتا ہے، اور تیسری قسم کے احکام وہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے، جہاں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اجتہاد فرماتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اجتہاد کو کیا رکھا؟ برقرار رکھا، تو وہ بھی کس کے حکم میں ہوگا؟ وہ بھی اسی طرح واجب العمل ہوگا جس طرح کوئی قرآن کا حکم کیا ہوتا ہے؟ واجب العمل ہوتا ہے۔ اور دوسری اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی، اور دوسری بات اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرنے والے ہوں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو کیا ہو، دین کی راہ پر چلنے والے لوگ ہوں، تو دنیا میں بھی ان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ فراوانیاں اور آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کی تفسیر مفسرین نے کس سے کی کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ایک تو یہ کہ یہ اس وقت کے اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ عام ہے آج بھی اگر لوگ کیا کریں، دین کے راستے پر چلیں، تو ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جیسے آتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اسی طرح سورہ نحل میں کیا آتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، حیات طیبہ کی بھی مختلف تفسیریں ہیں، اور ایک تفسیر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کی زندگی میں کیا کریں گے؟ سکون پیدا فرما دیں، اور اس کو اطمینان کی دولت حاصل ہوگی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کوئی بھی حکم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، وہ آگے کیا کریں؟ لوگوں کو پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے فرائض میں شامل ہے یہ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے، نبوت کے اعلان سے بعد کی جو زندگی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے لیے کیا فرمائی؟ کوشش فرمائی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا۔ اسی وجہ سے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا هل بلغت، یعنی مجمع سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ اس چیز سے بے پرواہ ہو جائیں کہ اب کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے کس سے؟ لوگوں سے، دشمنوں سے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چند صحابہ ہر وقت وہاں موجود رہتے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر وہ صحابہ وہاں جمع نہیں ہوتے تھے حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے پھر کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں رہی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے کس کی؟ کافر قوم، یعنی ان کی بدعمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں فرماتے، ان کو ہدایت نہیں دیتے۔